السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، آیت نمبر 50 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 51 سے تفسیر و ترجمہ کریں گے۔ اب دیکھیے، ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیل پر نعمتوں کا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ اور اس جب وعدنا وعدہ کیا نا ہم نے، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 لیلتاً رات 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم العجل بنا لیا تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو، من بعدہ من سے بعد ہی اس کے بعد ان کے بعد، وانتم اور انتم تم ظالمون ظالم ہوئے اور تم ظالم ہو گئے، تم ظلم کر رہے تھے۔ آگے دیکھیں، ثم عفونا عنکم ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عفو معاف کیا نا ہم نے معاف کر دیا، عنکم ان سے، تم سے، پھر ہم نے تم سے معاف کر دیا، من بعد ذالک من سے بعد ذالک یہ اس کے بعد، یہ لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو، شکر گزار بنو، شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا اور اس جب آتینا ہم نے دی، عطا دی نا ہم نے دی موسیٰ کتاب موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل کو الگ کرنے والی، جدا کرنے والی، ہدایت، لعلکم تاکہ تم شاید کہ تم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پالو، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے، دیکھیں فرقان کا معجزے بھی ترجمہ آتا ہے، معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ اور اس جب قال کہا، اور جب کہا موسیٰ نے، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ سے قوم ہے اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، تم نے ظلم کیا، نفسکم اپنے نفس پر، اپنے اوپر، اپنی جان پر، باتخاذکم العجل بے سے اتخاذ لینا بنا لینا، تم نے عجل بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا پس توبو رجوع کرو، پس تم توبہ کرو، رجوع کرو، الی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے، بارے پیدا کرنے والا، کم اپنے تمہارا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فقتلوا سو تم ہلاک کرو، قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، ذالکم ذالکم یہ خیرم بہتر ہے، یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، پاس، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، تمہارے پیدا کرنے کے والے کے نزدیک یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ فتاب پس اس نے توبہ قبول کی، پس تاب توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، انہو بے شک وہ التواب زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔
بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے جان پر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، گوسالہ پرستی کر کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِکُمْ، پس تم توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ، بس اپنے تیے قتل کرو، ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ، بس یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِندَ بَارِئِکُمْ، تمہارے پروردگار کے نزدیک، تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فَتَابَ عَلَیکُمْ، بس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب تھوڑا سا دھیان دیجئے کہ دیکھیے الفاظ وہی دہرائے جا رہے ہیں، وَإِذْ، موسیٰ، کتاب، فرقان، ہدایت، شکر، ثم، من بعد، ایسے الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دھیان سے سنیں، دھیان سے ان کو یاد کریں تو آپ کو یاد کرنے میں، ترجمہ سمجھنے میں اور یاد کرنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، تفسیر کی طرف۔ جیسے کہ بنی اسرائیل پر احسانات کا ذکر چل رہا تھا تو یہ آیت بھی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہاں بھی اللہ برتر و اعلیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، جبکہ تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے، اور اس کے بعد تم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کے آنے پر جب تم نے اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کو بخش دیا۔ دیکھیے سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 بڑھا کر پورے 40 راتوں کا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرے۔ یہ کتاب بھی اس واقعے کے بعد ملی۔ دیکھیے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ اب ایسا تھا کہ جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر بھی ہے کہ پہلے 30 راتوں کا وعدہ ہوا تھا، پھر 10 دن بڑھا کر 40 راتیں ہو گئیں۔ یہ واقعہ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیلاً آئے گا، ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تم نے، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو۔ اب توبہ جو ہے وہ ان کی اس طرح سے تھی کہ انہوں نے بچڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ان کو ہوش آ گیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو، چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا۔ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہم یہ تفسیر مکمل پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کرو بتا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور تم پوجا کسی اور کی کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب وہ ہٹا اور انہیں روک دیا گیا تو شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک بہت ہی سخت حکم تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا، اپنوں اور غیروں کو یکساں توثیق کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا، قاتل کی
اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اسی طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے، چنانچہ انہیں معاف فرما دیا گیا، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پا رہے ہیں۔ اب آپ کو اور آپ کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہ وزاری موقوف ہوئی، تلوار، نیزے، چھرے اور چھریاں چلنی بند ہو گئیں، آپس میں باپ بیٹوں اور بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا، اور اللہ تواب الرحیم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے آج 4 آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 54 تک۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، بھول چوک، خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔